دیا، میری ماں مجھے بتا، میں نے رب کے حق بھی ادا کرنے ہیں، تیرے حق بھی ادا کرنے ہیں، اگر تیرے حق ادا کرتا ہوں تو رب کے حق سے محروم ہو جاتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے اجازت دے کہ میں اپنے رب کے حق ادا کروں۔ ماں نے اجازت دے دی۔ اب حضرت بایزید بستامی 12 سال کے لیے جنگلوں، بیابانوں میں، غاروں میں عبادات فرماتے رہے، رب کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ آخر ایک موقع پر چلتے چلتے جب بستان کے قریب سے گزرے تو دل میں خیال آیا کہ اتنا عرصہ بیت گیا، چلو ماں کا چہرہ تو دیکھتا جاؤں۔ آپ رات کا وقت تھا، گھر پہنچے، سردی کی ٹھٹھرتی لمبی راتیں ہیں، دروازے پر دستک دینا چاہیے، لیکن دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی کو ماں کو سکھ تو نہیں دیا، تو آج دکھ کس لیے دوں؟ آپ نے انتظار کیا، رات گزر گئی، سحری کا وقت ہوا، اندر سے جو پانی کی نالی آتی تھی نا، اس نالی سے جب پانی آیا تو سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، سحری کے لیے اٹھی ہے، یہ اس کے وضو کا پانی ہے، تو اس وقت دستک دی۔ اب دیکھیں اس وقت کی دور کی ماؤں کا کمال، آپ نے جب دستک دی تو فوراً 12 سال کے بعد ماں اندر سے آواز دیتی، بیٹا بایزید ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ مائیں تو اپنی اولاد کی دستک سے پہچان لیتی تھی کہ میرا کون سا بیٹا ہے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا اور اپنے لال، اپنے بیٹے بایزید کی جو حالت دیکھی، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑوں پر تیمم لگے ہوئے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں۔ ماں تھی، رہا نہیں گیا، دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے اٹھا دیے اور فرماتی ہے، مالک میں نے میرا بایزید تو تیری تلاش میں نکلا تھا، میرا بایزید تو تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک میرے بایزید کو اپنا قرب عطا نہیں کیا۔ یہ الفاظ تھے، یہ جملے تھے ماں کے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ 12 سال تک میں جنگلوں میں پھرتا رہا، 12 سال تک جنگلوں، غاروں، بیابانوں میں رب کو تلاش کرتا رہا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے رب نہیں ملا، لیکن ان چند جملوں نے مجھے میری ماں نے میرے رب سے ملا دیا، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک میں تو تجھے تلاش کرنے کے لیے جنگلوں میں رہا، بیابانوں میں رہا، تو میری ماں کی دعاؤں میں پوشیدہ تھا۔ سامعین احتشام بڑے